السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی کوئی ختم نبوت کے حوالے سے کوئی 2-3 حدیثیں کوئی دلیل کے طور پر کوئی قرآنی آیت وغیرہ بھیج دیں، میں نے درس دینا ہے جی۔ اچھا جی محترم، قرآن پاک کے اندر سب سے پہلے تو اللہ پاک کا یہ فرمان دیکھیں نا، سورۃ الاحزاب کے اندر 22ویں پارے میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے با محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں خاتم النبیین کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں اور مہر آخری عمل کو ہی کہا جاتا ہے، یعنی آپ علیہ السلام پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ فرما دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کذاب ہوگا، نبی تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، پھر ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور قیامت کے قریب انہیں دوبارہ نازل کیا جائے گا، تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی بن کر ہی آئیں گے جی۔ اور اس حوالے سے نزول عیسیٰ کے بارے میں جو روایات ہیں ان کا مطالعہ کریں تو پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پر یہ بھائی حدیث جو ہے اس کو سامنے رکھ لیں، جس میں یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذی یحشر الناس ولا قدمی او کما قال۔ یہ پوری حدیث جو ہے نا یہ آپ کو صحیح بخاری کے اندر 3896 نمبر پر انشاءاللہ اور صحیح مسلم میں 2355 نمبر پر، اسی طرح ترمذی میں 2840 نمبر پر اور مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی یہ ملے گی جی۔ اس میں کیا بیان کیا ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کچھ نام ہیں، میں محمد ہوں، احمد بھی ہوں، حاشر بھی ہوں، میرے قدموں پر لوگ جمع کیے جائیں گے، میں ماہی ہوں، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کفر کا خاتمہ فرمائیں گے، اور میں عاقب بھی ہوں جی۔ آگے قال معمر، یہ معمر رحمہ اللہ انہوں نے کیا کہا کہ قلت للزہری، میں نے امام زہری سے کہا، قلت للزہری، یہ میں نے امام زہری سے پوچھا، کہا مل عاقب، کہ عاقب کا کیا مطلب ہے؟ تو قال، امام زہری نے کہا الذی لیس بعدہ نبی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اب بعض روایتوں میں یہ اضافہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ کتنی واضح روایت ہے، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ میری اور قیامت کی مثال ایسے ہے جیسے قریب السبقت، مطلب برابر کے گھوڑے ہوں۔ پھر فرمایا میری اور قیامت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی قوم اپنے کسی آدمی کو جو ہے جاسوس بنا کر انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے بھیجتی ہے کہ وہ انہیں اگلے حالات سے جو ہے نا آگاہ کرے، اور جب وہ دشمن کی پیش قدمی کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو اپنے کپڑے کو ہلا کر خبردار کرتا ہے کہ تم گھیرے میں ہو، تم خطرے میں ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں بھی اسی کی طرح تمہیں قیامت کے بارے میں مطلع کرنے والا ہوں۔ یہ روایت مسند احمد وغیرہ کے اندر ہے۔ اچھا جی، تو باقی صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق میں ایک حدیث ہے 6504 نمبر، اور صحیح مسلم میں 2950، اس کے علاوہ سنن دارمی، مسند احمد، مسند ابو داؤد طیالسی، مسند ابن جعد اور کئی کتابوں میں یہ آتی ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین واشار بالسبابۃ والوسطی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی اور درمیان والی انگلی ملا کر اشارہ فرمایا۔ تو یہ محترم ختم نبوت کی کوئی 2-3 روایتیں اور قرآن آیت، اس کے علاوہ بھی دلائل قرآن حدیث میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان کے اوپر آپ غور و فکر کریں تو چلے آپ کا درس بن جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔